فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتاب خاشعین کی نماز کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں زہرا علی حاضر ہوں۔ یہ کتاب آیت اللہ دست غیب رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تالیف ہے اور الحمدللہ اس کا ایک پارٹ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 26 سے آغاز کریں گے اور ہیڈنگ ہے دوسرا مطلب حضور قلب سے مراد کیا ہے اور اس کا طریقہ تشخیص کیا ہے۔ دوسرے مطلب میں مؤلف نے عبادات میں حضور قلب کا مطلب اور اس کی تحصیل کا طریقہ اس طرح بیان کیا ہے کہ قلب سے مراد وہی روح، نفس اور مجردات ہیں کہ جس کا تزکیہ ضروری ہے تاکہ اس کی سخنیت کی پیدا ہونے کی وجہ سے عالم ملکوت سے استفادہ کر سکے، اور حضور قلب سے مراد افعال اور اقوال نماز کی طرف توجہ اور فکر کو خالص کرنا قرار دیا ہے۔ اگر کسی کو دنیا کی اہمیت آخرت سے زیادہ ہوگی تو وہ موقف بے حضور قلب نہیں ہو سکتا اور وہ عبادت سے لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے بعد علائق دنیا سے قطع تعلق کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ہیڈنگ ہے مستحبات و مکروہات کی پابندی سے حضور قلب کا حصول۔ نماز پڑھتے وقت جن چیزوں کی تاکید کی گئی ہے ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ نظر و چشم پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے نمازی حالت مثلاً خستگی وغیرہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو یاد خدا سے غفلت دلانے والی ہو وہ دشمن ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہیڈنگ ہے معنوی نجاست اور طہارت۔ تیسرے مطلب سے مقدمات نماز، افعال و اقوال نماز سے بحث کی ہے کہ طہارت ظاہری سے طہارت معنوی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ باطنی نجاستیں جیسے کفر، فخر، خواہش نفس کو کتا، سور، کافر قرار دیا ہے، اور کینہ، حسد، دشمنی کو بمنزلہ مردار، ظلم کو بمنزلہ خون، پیروی اور میلان شہوت کو بمنزلہ پیشاب و پخانہ، اور دنیاوی دوستی کو بمنزلہ شراب قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہر مطہر کو اپنے نظریے کے مطابق ان کی مناسبات سے تشبیہ دی ہے۔ ہیڈنگ قیام نماز اور قیامت۔ ہنگام قیام میں نماز کو قیامت برپا ہونے کے ہنگام اور پیش پروردگار حساب کے لیے قیام تصور کرنا چاہیے۔ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کس سے گفتگو کر رہا ہے، کس سے حاجت طلب کر رہا ہے۔ تکبیر کہتے وقت عظمت پروردگار کا تصور کرے۔ خدا کے مقابلے میں ہر چیز کو حقیر سمجھے ورنہ یاد خدا کی لذت سے محروم رہے گا اور اس کے جوار قرب سے محجوب رہے گا۔ ہیڈنگ استعاذہ اور التفات برحمت حق۔ سورہ حمد
شروع کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے تاکہ نماز پڑھتے وقت شیطان دور رہے، لیکن استعاذہ کی شرط سے یہ ہے کہ حقیقت ہمراہ ہو، صرف زبان سے نہ کہے۔ اس سے شیطان کے آنے والے تمام راستوں کو بند کر دے، اور شیطان کے راستہ شہوت و غضب ہے۔ پھر حمد کی شروع کرنے پر خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کو ضروری سمجھ کر اس کی تمام نعمتوں پر شکریہ ادا کرے، یعنی ایسی نعمتیں جو اس کی رحمت بے پایا سے حاصل ہوتی ہیں، اور وہ لطف و کرم جو اس کی رحمانیت سے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ اور ہر شخص کو اس استعداد کے مطابق جس چیز کو لازم جانا عطا فرمایا، اس کی وہ باطنی اور معنوی نعمتیں جو اس کی ہدایت خاصہ میں خلاصہ ہوتی ہیں، اور وہی اس کی رحیمیت کی رحمت ہے۔ ہیڈنگ ہے امید و بیم کے درمیان خدا سے مناجات، یعنی اس کی رحمت کا تصور کر کے امیدوار رہے، لیکن قیامت کے تصور کے ساتھ اس سے خائف بھی رہے، اور عظمت حق کے ادراک سے اپنی عاجزی کو دیکھتے ہوئے شرط بندگی بجا لائے، اس طرح کہ خدایا صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت جو تجھ سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر ہم کو باقی رکھ، پیغمبروں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے راستے پر ہم کو گامزن رکھ، نہ کہ یہودیوں کے راستے پر جن سے تو ناراض ہے، اور نہ ہی عیسائیوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں اور شریک خدا کے قائل ہیں۔ ہیڈنگ افعال نماز میں تذکرات۔ اس کے بعد سورہ توحید کی شرح جو افعال نماز و بیان حقائق پر مشتمل ہے، اس میں مشغول اور واقعی کتنے اچھے بیانات ہیں، اور جو کہ رکوع، سجود اور تشہد میں ہیں، اور کیسے کیسے نکتے اس میں ہیں، مثلا سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت اپنی ابتدا اور انتہا کو یاد کرنے کی کہ مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور پھر اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر خاک سے اٹھایا جائے گا۔ ہیڈنگ ہے شرائط و موانع کا خیال رکھے، پیج نمبر ہے 29۔ مطلب چہارم میں تعظیم حق کا خیال رکھے، امید و بیم، اسی طرح حیا کو قبولیت نماز کے ساتھ شرط سمجھے، موانع نماز کے معاذ کی حیثیت کو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اپنے ذہن میں رکھے، غیبت، ریاکاری، تکبر، حسد، قساوت قلبی اور نماز پڑھنے سے مقصد شہرت وغیرہ کو موانع قبولیت نماز میں شمار کرے۔ خاتمے کے اندر تھوڑا سا تہذیبی اور تزکیہ نفس کو بعنوان راہ نجات تصور کرے، مالداروں اور تاجروں کو نصیحت کرے اور اپنے اوقات شبانہ روز کو ایک پروگرام کے مطابق تقسیم کرے تاکہ اس خدا داد سرمایہ سے معقول فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہم کو بھی ایسی توفیق عنایت فرما۔ اس کتاب کی فہرست کو دیکھنے کے بعد، اسی طرح شہید کی دیگر تالیفات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ مرحوم کی کتابیں معاشرے کے لیے کس قدر فائدہ مند ہیں۔ ان کی روح شاد ہو اور ان کی یاد گرامی ہو کہ خداوند عالم نے ان کو کس قدر توفیق دی تھی کہ اپنی عمر سے فائدہ اٹھایا اور اپنی تالیفات کو یادگار چھوڑا۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور خداوند عالم سے اس عمر 4 روزہ سے فائدہ اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے۔ الہی آمین۔ اللہم وقفنا۔ اور اس کے بعد تحریر ہے 15 شعبان 1502 ہجری، یوم ولادت حضرت ولی العصر شیراز محمد سید محمد ہاشم دستِ غیب۔ اس کے بعد باقاعدہ مؤلف کی جو ہے وہ تالیف کا آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 30 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی توفیق اور احسان اور خلیفۃ اللہ فی الاراضین، خاتم الاوصیاء اور وارثین المرسلین، الغوث العظم فی الدنیا والآخرہ، والدین حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عنایت و مہربانی سے یہ کتاب صلوات الخاشعین زیور طبع سے آراستہ ہو گئی۔ اگر قرآن مجید سے کسی کو صرف نقوش ملیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اندھا آدمی صرف سورج کی گرمی ہی محسوس کر سکتا ہے۔
اے دوست، اگر زندگی چاہتے ہو تو موت سے پہلے مر جاؤ، کیونکہ جناب ادریس موت سے پہلے مر جانے کی وجہ سے ہم سے پہلے بہشتی ہو گئے۔ اگر تم آتش دوزخ سے ڈرتے ہو تو کسی کے مال سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ دنیا میں وہ بصورت مال ہے اور آخرت میں بصورت اژدہا ہوگا۔ اگر علم سیکھا ہے تو اس پر عمل بھی کرو، کیونکہ یہ بری بات ہے کہ چینی لوگ تو احرام باندھیں اور مکہ والے بطحا میں سوتے رہیں۔ پیج نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ اس کتاب کے مؤلف خاک پائے مومنین عبد الحسین ابن محمد تقی دست غیب حسینی فرماتے ہیں کہ آیات قرآن اور اخبار اہل بیت عصمت و طہارت اور نیکوکاروں کے کلمات پر مشتمل ایک مجموعہ ہے، جس میں ایک مقدمہ، 4 مطلب اور ایک خاتمہ ہے۔ اس کتاب میں جن مطالب کا ذکر کیا جائے گا، مقدمہ اس میں تھوڑے سے اصول دین اور فضیلت نماز میں آئی ہوئی چند روایات کا ذکر کیا جائے گا۔ مطلب اول، نماز میں خضوع و خشوع کی اہمیت اور حضور قلب کے سلسلے میں آئی ہوئی دلیلوں کا ذکر کیا جائے گا جو قبولیت نماز کے لیے بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 2، مطلب دوم، نماز میں حضور قلب کا مطلب کیا ہے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب سوم، اقوال و افعال نماز کے معنی کا بیان اور مقدمات کا ذکر کیا جائے گا۔ مطلب چہارم، نماز کے تمام باطنی شرائط اور موانع قبولیت کا بیان ہوگا۔ پھر خاتمہ ہے، سلوک اللہ کی تھوڑی سی کیفیت اور دنیا اور آخرت کے خطرات سے نجات کا تھوڑا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مطالب حق کے طالب بہت کم ہے، پیج نمبر ہے یہ 32۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ میں اس مجموعے کو ایسے زمانے میں تالیف کر رہا ہوں جب اس قسم کے کلمات حق کو لوگ بیکار سمجھتے ہیں اور لکھنے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ریفرنس میں نیچے تحریر ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 23۔ اور تو ہم پرست خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور ان کی بیکار امیدیں ان کو لہو و لعب میں مشغول رکھیں گی، پس یہ لوگ بہت جلد جان لیں گے، یعنی جب موت آئے گی اور ان کی نظروں کے سامنے سے ان کے پندار کا پردہ چاک ہوگا تو یہ جو اب تک خواب خرگوش میں پڑے ہیں، ان کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھیں گی جس کو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور یہاں پہ اس ترجمے سے پہلے آیت کا ریفرنس تحریر ہے سورہ حجر یا سورہ حجر آیت نمبر 3۔ پیغمبروں کے راستے پر چلتے رہو، لوگوں کے طعنوں کو اہمیت نہ دو، جن خدا پرستوں نے راستہ طے کیا ہے، کتوں کے بھونکنے پر کب توجہ دی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کرنے والوں سے امید ہے کہ مؤلف کی بے بضاعتی پر نظر نہ رکھیں گے اور مولا کائنات کی اس فرمان پر عمل کریں گے کہ انظر الی ما قال، یعنی یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے یاد دہانی عمل کے لیے ہے، مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنے پڑھنے والوں کو ایک اور خواہش رکھتا ہوں اپنے پڑھنے والوں سے کہ وہ اس کو پڑھنے کے بعد بتائے ہوئے قواعد سے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ نفس کی مخالفت اور شیطان سے جنگ کر کے ان دستورات پر عمل کریں، تاکہ رفتہ رفتہ ان آیات الہی ان کے شامل حال ہو جائے اور عظیم قصد کو حاصل کر سکیں۔ میرے محترم پڑھنے والوں، کہیں شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے دے اور آپ نفس و شیطان کے مقابلہ کرنے میں تساہلی سے کام لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو عمر کے جتنے دن بھی گزریں گے اتنے ہی گنا رذائل اخلاق اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے غفلت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، اور ان کے آتش غضب کے بھڑکتے اور روح کا بدن سے جدا ہونے کے بعد معذب ہونے کا احتمال قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ نمبر 1،
تم جو کہتے ہو کہ کل ایسا کر لوں گا تو یہ سمجھ لو کہ زمانے میں جب اچھا دن آئے گا۔ نمبر 2، اس وقت تک وہ برا درخت مزید جوان ہو جائے گا اور یہ بوڑھوں اور مجبوروں کو اکھاڑ کر پھینکنے والا ہو جائے گا۔ نمبر 3، خاربن ایک کانٹا دار درخت قوت پکڑ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، لیکن خاربن کو کاٹنے والا سستی میں پڑا ہوا ہے۔ نمبر 4، خاربن روزانہ اور ہر وقت سبز ہو رہا ہے، جلدی کرو اور اپنے زمانے کو برباد مت کرو۔ نمبر 5، یہ جان لو کہ خاربن کی عادت خراب ہے، بارہا کانٹوں کے پاس وہ تمہارے پاؤں میں چبھ چکا ہے۔ نمبر 6، سال بیکار ہو گیا، اب زراعت کا وقت نہیں ہے، سیاہ روئی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نمبر 7، درخت تن کے بیج میں کیڑے لگ چکے ہیں اور اب ان کو اکھاڑ کر جلا دو۔ نمبر 8، اے داہرو تو بے راہ ہو گیا، تیری عمر کا سورج کنویں میں اترنے لگا۔ نمبر 9، یہ 2 دن کے جو تمہارے ہیں ان میں ازراہ سخاوت پیر افشانی کرو۔ نمبر 10، اتنے بیج جو تمہارے ہاتھ میں بچ گئے ہیں ان کو لگا دو تاکہ آخر میں ان پر برگ و بار آ جائیں۔ 11، جب تک یہ چراغ ہر گوہر جسم زندہ مر نہیں گیا جلدی سے اس کی بتی بڑھا دو اور اس میں تیل ڈال دو۔ نمبر 12، یہ مت کہو کہ کل کر لوں گا، کیونکہ ایسے بہت سے کل گزر چکے ہیں۔ جب تک زراعت کے دن ختم نہ ہو جائیں اس سے پہلے کام کر لو۔ نمبر 13، لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دو، دنیا ہی سخاوت ہے، جو شخص شہوت میں ڈوب گیا وہ پھر نہیں ابھرا۔ 14، خواہشات کو ترک کر دینا ہی عروۃ الوثقی ہے، اس زندگی کی شاخ کو آسمان تک بلند کرو۔ 15، تم اس عالم کے یوسف ہو، کنویں کی کیا فکر، یہ صبر کی رسی ہے خدا کے حکم سے۔ 16، اے یوسف رسی آ گئی ہے، اپنے ہاتھ سے رسی پکڑ لو، رسی سے غفلت نہ برتو۔ نمبر 17، رسی پکڑ کر کنویں سے باہر آ جاؤ تاکہ تم کو بادشاہی نصیب ہو سکے۔ یہ ان اشعار کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 35 ہے جس میں مقدمہ تحریر ہے۔ موجودات کی تمام اقسام کو الگ الگ مخصوص کمال عطا کیا گیا ہے اور اس کمال کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ مثلاً گھوڑے کو جنگ میں دوڑنے کے لیے، انسان کی مدد و تفریح اور استراحت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح گدھے کو بار برداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر گھوڑے کا کمال ختم ہو جائے تو اس پر پالان باندھ کر بار برداری کا کام لیا جائے گا اور یہ اس کا نقص ہوگا۔ اسی طرح انسان کو ایک مخصوص کمال دیا گیا ہے جس سے تمام مادی موجودات محروم ہیں، اور وہ عقل ہے جس سے وہ اپنے خدا کو پہچاننے اور آفرینش کی گوناگون گو چیزوں کو سمجھنے، شہوت و غصے سے محفوظ رہے اور سفر آخرت کے لیے کوشش کرے۔ ہیڈنگ: غفلت سے آدمیت کا نقصان۔ انسان کی ہلاکت اور نقصان اس میں ہے کہ وہ اپنے اس پہلو کو فراموش کر دے۔ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ مبدأ و معاد شناس بن جاتا، نہ کہ یہ کہ غفلت خدا اور فراموش آخرت کی وجہ سے دیگر حیوانات کی طرح اپنے تمام وقت سونے اور کھانے میں صرف کرنے لگے اور جانوروں اور چوپایوں کی طرح اپنا بہترین وقت دوسروں پر غلبہ اور استعلا حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے لگے۔ حالانکہ سونا، کھانا، ان کے مقدمات کو بجا لانا، یہ سب چیزیں صرف رفع ضرورت اور مرکب بدن کی باقی رکھنے کے لیے ہیں، نہ کہ یہ کہ ان کو مقصود و اصلی اور بالذات سمجھ لیا جائے۔ یعنی انسان کو کھانے، سونے، جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کا جسم لازمہ ہے اور مرکب بدن کی بقا اور دوام کے لیے بقدر ضرورت ان چیزوں کے استعمال کی اجازت مجبوراً دی گئی ہے۔
بیچارہ انسان اپنے مقتضائے عقل کو بھول گیا، افسوس صد افسوس۔ جب وہ اس مستی سے ہوشیار ہوگا اور اس پاگل پن سے نجات پائے گا تب اس کو احساس ہوگا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہیڈنگ ہے خود شناسی سے خدا شناسی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو مبدأ اور معاد شناسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور واقعاً خدا شناسی سعادت انسانی کا سرمایہ ہے، اور خود شناسی سے خدا شناسی ہو سکتی ہے۔ شہوت مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے خدا کو پہچان لیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے بطور اختصار اس مطلب کی طرف توجہ فرمائیے۔ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا جب وہ نہیں تھا اور نہ اس کا نام و نشان تھا۔ قرآن نے بھی سورہ دہر کی پہلی آیت میں اس مطلب کو بطور استفہام بیان کیا ہے کہ آیا انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ جو قابل ذکر نہ تھا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب اثباتی ہے۔ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور 100 سال بعد بطور معمول و متعارف ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہیڈنگ آفرینش بدن کے مبدأ کے بارے میں غور و فکر۔ انسان ایک آب گنیدہ کا ایک قطرہ تھا جس میں دست قدرت نے آنکھ، کان، سر، ہاتھ، پیر، زبان، رگ و پے، ہڈی، گوشت اور پوست وغیرہ پیدا کیا۔ انسان کو اپنی موجودات حالت میں غور کرنا چاہیے کہ جب وہ طاقتور ہے، توانا ہے، تب تو وہ ایک بال کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ ظاہر ہے جب وہ نطفہ تھا تو اس سے کہیں زیادہ عاجز تھا۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ ان عجیب و غریب چیزوں کو انسان میں کسی دوسری ذات کی ودیت کیا ہے، انسان میں کسی دوسری ذات نے ودیت کیا ہے اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کی خلقت کے بارے میں حکمت پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے۔ نفس کے احاطے سے خدا کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ پیج نمبر 37 ہے یہ، اور یہ نئی ہیڈنگ ہے، نفس کے احاطے سے خدا کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ روح کا بدن سے کیا تعلق ہے اور تمام وہ حالات جو بدن نے انسانی پر عارض ہوتے ہیں ان پر احاطہ کرنے سے خدا کا احاطہ کرنا ممکن ہے۔ بعین معنی کہ اس کی یہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ جملہ عوام پر مطلع ہے، اور یقین کرنا چاہیے کہ خدا حوادث کے جمع کرنے کا علم کامل رکھتا ہے، اور جس طرح روح کو حواس ظاہری سے ادراک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، بلکہ روح کے آثار کو بدن میں محسوس کیا جا سکتا ہے، اور روح کے ختم ہو جانے سے اس کے وجود کے اثرات معلوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم سے نکلتے ہی اس کے تمام آثار معدوم ہو جاتے ہیں، اور صرف چند دن گزرنے کے بعد ہی بدن ایک بدبودار مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کو بھی حواس ظاہری سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے آثار قدرت کو بدن کے اندر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ احتیاجات بدنی۔ ہم جب اپنی ضرورتوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے احتیاج رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اعضاء بدنی کے محتاج ہیں، اس کے بعد خوراک، لباس، مکان کے محتاج ہیں۔ پھر مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک کے لیے بھی ہوا، بارش، زمین، سورج، سردی، گرمی، بیج وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لباس کے لیے بھی اسی کی صفات کا ہونا ضروری ہے کہ فطری مواد کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قسم قسم کے لباس مختلف قسم کے آلات کے محتاج ہیں، مثلا لوہا، تانبا، میخ، لکڑی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے علت فاعلی کی احتیاج ہے، کیونکہ تمام اسباب اور آلات کے ہوتے ہوئے بھی اگر بنانے والا نہیں ہے تو اس کی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کسان کھیتی کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھائے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ان معروضات پر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پروردگار عالم نے کس طرح ان اسباب کے ذریعے بشر کی مادی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ ہیڈنگ ہے روح کی ضرورتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔
جس طرح خداوند عالم نے بدن کی تمام ضرورتوں کا لحاظ رکھا ہے اور اس کو مہمل نہیں قرار دیا، اسی طرح روح کو بھی مہمل و بیکار نہیں قرار دیا، بلکہ روح جو مملکت بدن پر حکومت کرتی ہے اور راکب بدن ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور اس کو بھی مہمل نہیں چھوڑا۔ خدا نے انسان کے باطن میں عقل کو پیدا کیا ہے جو بدن کے لیے پیغمبر داخلی ہے اور جس کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہوا و ہوس کی مستی سے ہوشیار کرے اور خدا کے سامنے قیام کو یاد دلائے، یعنی قیامت کے دن خدا کے سامنے اپنے تمام اعمال اور اقوال اور افعال کی جواب دہی کے لیے آمادہ کرے اور اس کو ایک ایسے ہولناک سفر پر آمادہ کرے تاکہ وہ زیادہ معرفت حاصل کر سکے اور شائستہ کاموں کو بھی حاصل کر سکے۔ ہیڈنگ آسمانی کتابیں اور انبیاء معنوی اسباب ہیں۔ ایک خارجی یاد دہندہ کو بھی معین فرمایا جو انسان کی رہنمائی اور ان چیزوں کی طرف کرے جس کی طرف اندرونی طور سے عقل رہنمائی کرتی ہے، اور وہ پیغمبروں کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی بھیجیں سورہ حدید آیت نمبر 25 کا ریفرنس ہے۔ جن کتابوں میں واضح نصیحت ہے، ایسی نصیحت ہے کہ اگر پہاڑ انسان کی طرح غافل ہوتے اور اس کو سنتے تو لرزنے لگتے، اور اگر کوئی ان نصیحتوں کے بعد بھی بیدار نہ ہو تو پھر اس کی نجات کی کوئی توقع نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ بھلا اس کے بعد وہ کس کی بات پر ایمان لائیں گے۔ ہیڈنگ ہے دین الہی کے لیے معجزہ باقیہ۔ خداوند عالم نے اس بات کے لیے کہ لوگ انبیاء کی نبوت میں شک نہ کریں بلکہ اطمینان خاطر کے ساتھ ان کی تصدیق کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی اطاعت کریں، انبیاء کو معجزہ مرحمت فرمایا۔ اور چونکہ دین اسلام آخری دین ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے آپ کو باقی رہنے والا معجزہ یعنی قرآن دیا گیا۔ ہیڈنگ ہے قرآن کی غیبی خبروں کا مختصر نمونہ۔ ایک غیبی خبر یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ دشمنان رسول کی نسل منقطع ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل زیادہ ہوگی۔ اس کو سورہ کوثر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر دیا جس کا ایک مصداق کثرت نسل بھی ہے، اور آپ کے دشمن مقتول نسل ہوں گے یعنی ابتر ہوں گے۔ اس طرح سورہ فتح میں فتح مکہ اور دیگر فتوحات کی خبر دی ہے، اور سورہ روم میں رومیوں کی کامیابی کی خیر سال ہائے نزدیک میں دی ہے، اور جنگ احزاب میں دشمنوں کے مجتمع لشکر کی شکست کی خبر دی ہے۔ اسی طرح سورہ منافقین میں منافقوں کی خفیہ میٹنگ کی باتوں کی خبر دی ہے۔ بہت سی جگہوں پر غیبی خبریں دی ہیں، خود دین اسلام کی کامیابی کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مختلف علوم اور ضروری احکام۔ قرآن کی منجملہ اسباب اعجاز کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں علوم اولین اور آخرین بھی ہے۔ حالانکہ سینکڑوں تفسیریں لکھی گئیں اور ہر مفسر نے اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے تفسیر لکھی، مگر سب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہم اس کے کنہ حقائق اور معارف تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایسے مقدس احکام کا ذکر ہے کہ اگر تمام اہل عالم اس پر عمل کریں تو ان کی دنیا منظم ہو جائے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اور واقعی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ کلمات احکام میں کوئی فضو گزاشت نہیں ہے، البتہ تفصیل کے لیے آپ کو بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہیڈنگ ائمہ معصومین علیہ السلام کا اعتقاد اور حضرت حجت علیہ السلام سے توسل۔ جس طرح امت خدا وغیرہ پر عقیدہ رکھنا چاہیے، جس طرح یہاں پہ کافی مکس اس طرح سے لکھا ہوا ہے، جس طرح قیامت وغیرہ پر عقیدہ رکھنا چاہیے، اسی طرح علم و یقین کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے 12 جانشین کا بھی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جس طرح خدا اور قیامت
وغیرہ پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح علم و یقین کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین کا بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور وہ حضرات ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام، حضرت امام محمد ابن علی علیہ السلام، حضرت امام جعفر ابن محمد علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد ابن علی علیہ السلام، حضرت امام علی ابن محمد علیہ السلام، حضرت امام حسن ابن علی العسکری علیہ السلام، حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہم علیہ السلام۔ ان حضرات کی امامت پر دلیلیں اور آپ علیہ السلام حضرات کے مشہور حالات متعلقہ کتابوں سے تفصیل میں موجود ہیں، اور آج کل کے زمانے 12ویں امام کا ہے، آپ پردہ غیبت میں چھپے ہوئے ہیں، اور بقول سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے سورج بادل میں چھپا ہوتا ہے دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح ہمارے 12ویں امام سے بھی مخلوق استفادہ کرتی ہے۔ ایک زمانہ آئے گا جب آپ پردہ غیبت سے ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور آپ کے ظہور کا علم خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ 12ویں امام کے حالات اور غیب سے پہلے اور غیب کے بعد ملاقات کرنے والوں کے نام سے یہ سب بحار الانوار کی 13ویں جلد میں ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ تمام اوقات آپ سے ملتجی ہوں اور عند اللہ آپ کو شفیع قرار دیں، اور وہ دعا جس کی شروع میں اللہم عرفنی نفسک ہے اس کو پڑھیں، اور یہ دعا بحار الانوار اور نجم الثاقب میں موجود ہے۔ ابھی تک توحید و نبوت اور امامت کا تذکرہ ہوا، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ذکر عدل خدا اور قیامت کا بھی کر دیا جائے۔ ہیڈنگ: ہر چیز کا اس کی جگہ قرار دینا عدل ہے۔ ہر صفت کو اس کے محل پر صرف کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، مثلا ہر کام کرنے والے کو اس کے عمل و نیت کے مطابق جزا دینا عدل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کمزوروں پر ان کی طاقت پر تکلیف دینا یہ بھی عدل ہے۔ خداوند عالم نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی طاقت بھر بلکہ ان سے کم کی تکلیف دی ہے، اور ان کو ان کے اعمال پر قادر بنایا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے ان پر حجت تمام کر دی ہے، مشابہت کا راستہ دکھا دیا، روز قیامت کے حساب سے ان کو مطلع کر دیا، ظالم سے مظلوم کے جان مال خون کے بارے میں حساب لیا جائے گا، غرض ذرہ بھر بھی ان کو آگاہ کیا اور صاف طور پر اعلان کر دیا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا دی جائے گی، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہیڈنگ: قیامت کا انکار تمام ادیان و انبیاء کا انکار ہے۔ آخرت میں ایک طویل جدائی کے بعد روحوں کو ان کے بدنوں سے ملا دینے کا نام معاد ہے، اور اسی کو معاد جسمانی کہتے ہیں، اور عقیدہ معاد ضروریات دین اسلام سے ہے، اور اس کا منکر تمام ادیان اور انبیاء کا منکر ہے، کیونکہ دنیا میں جو نبی بھی آیا ہے اس نے خدائے یکتا کی طرف بازگشت کی، تبلیغ کی، لہٰذا جس نے معاد کا انکار کیا اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ اسی طرح ان چیزوں پر بھی عقیدہ رکھنا واجب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم السلام سے ثابت ہیں۔ ان چیزوں میں کچھ ضروریات دین یا ضروریات مذہب میں داخل ہیں، مثلا منکر و نکیر، عذاب قبر بروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے برزخ کا ثواب، نامہ اعمال، صراط، میزان، بہشت اور اس کی ایسی نعمتیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں، دوزخ کا عذاب، مثلا ایسے شکنجے جن کی برداشت کی طاقت آسمانوں اور زمینوں کو نہیں، اس قسم کی تمام چیزوں پر عقیدہ واجب ہے۔ ہیڈنگ ہے: تخم ایمان کی آب عبادت سے پرورش۔ تخم ایمان و اعتقاد بر اصول دین و مذہب جس طرح بیان کیا گیا ہے رکھنے والے اس کو آب عبادت، امید رحمت پروردگار، اسی طرح آتش خوف التجا بر پروردگار کے ذریعے اس کی حفاظت و پرورش کرنی چاہیے۔ گناہوں اور رذائل اخلاق کی خس و خاشاک سے پاک رکھنا چاہیے تاکہ روز بروز اس کا یقین کامل ہوتا چلا جائے،
اور نور ایمان اس کے دل میں روشن رہے، اور جس دن نور سامنے اور داہنی طرف سے نور افشانی کرے گا، اس دن اپنے ایمان سے کافی فائدہ حاصل کر سکے گا۔ ہیڈنگ: خواہشات نفس سے بڑا کوئی حجاب نہیں۔ خداوند عالم سے سوال اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو یقین عنایت فرمائے، کیونکہ سعادت ابدی کا سرمایہ ہے، اور اس یقین کے لیے اعمال صالح کے ذریعے صدق و خلوص کے ساتھ اپنے خدا سے دعا کرنا چاہیے، اور اس کا بنیادی طریقہ خواہشات نفس کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے خواہشات نفس سے بڑا کوئی مزاحم نہیں ہے۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان خواہشات نفس سے زیادہ تاریک اور خوفناک حجاب کوئی نہیں، اور اس کے ختم کرنے کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اظہار نیاز اور اس کے حضور میں خضوع و خشوع اور روزے کے ذریعے بھوک پیاس اور شب بیداری کے علاوہ کچھ نہیں۔ فضیلت نماز میں وارد روایات میں سے بعض کا تذکرہ۔ ہیڈنگ ہے: معرفت خدا کے بعد بہترین عمل نماز ہے۔ معاویہ ابن وہب نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، سب سے بہتر وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ اپنے خدا سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، اور خدا کے نزدیک کون سا عمل بہت محبوب ہے؟ حضرت نے فرمایا، معرفت خدا کے بعد میں کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا جو نماز سے بہتر ہو۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے تا حیات نماز روزے کا حکم دیا۔ ہیڈنگ ہے: زیادتی سجود سبب و دخول جنت۔ کافی میں ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میرے لیے خدا سے دعا کیجیے کہ مجھے جنت دے دے۔ حضرت نے اس سے فرمایا، زیادتی سجدہ سے میری مدد کرو، یعنی میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن تم بھی زیادہ سجدے سے میری مدد کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سجدہ دخول جنت کا سبب ہے، اور ہر نماز میں کئی سجدے ہیں کہ جس میں انسان اپنی پیشانی خاک پر رکھتا ہے۔ ہیڈنگ: گناہ کی آگ کو نماز سے خاموش کرو۔ اسی طرح کافی میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ لوگوں کے درمیان ندا کرتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ لوگوں کے درمیان ندا کرتا ہے، اٹھو، اپنے پیچھے تم لوگوں نے جو آگ جلا رکھی ہے اس کو نماز سے خاموش کرو۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کی خاموش کرنے کا سبب ہے۔ ہیڈنگ ہے: نماز واجب حج اور صدقے سے بہتر ہے۔ کافی اور فقی میں ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نماز واجب 20 حج سے بہتر ہے، اور ایک گھر جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، اس سے ایک حج بہتر ہے۔ دوسرا روایت میں ہے کہ امام ششم علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ خدا کے نزدیک نماز واجب 1000 حج اور 1000 عمرے مقبولہ کے برابر ہے۔ بعض حضرات نماز کے ظاہری و باطنی سخت ترین شرائط صحت سے غافل ہیں، اس لیے ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک نماز واجب 1000 حج اور 1000 عمرے مقبولہ سے کیوں کر بہتر ہو سکتی ہے، جبکہ حج اور عمرے کی مشقت ناقابل برداشت حد تک ہے۔ لیکن اس رسالے میں مختصر طور پر جو شرائط صحت و قبولیت ذکر کیے گئے ہیں ان کو پڑھ کر اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی نماز سخت ہے اور جہاد اکبر ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ نماز اور روزے پر مدد طلب کرو، کیونکہ نماز متواضع اور خوف خدا سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بہت سخت ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ انہا میں ہا کی ضمیر نماز خاشعین کے علاوہ دوسروں پر سخت ہے۔ خاشعین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو یقین ہے کہ وعدہ الہی پورا ہوگا اور وہ رحمت خدا تک پہنچیں گے۔ چونکہ اس رسالے کی بنیاد اختصار پر ہے، لہٰذا فضیلت نماز کی درج کی ہوئی روایات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے: دعا، قرآن، تذلل اور خشوع کا معجون۔ عقل مند انسان جو توشہ آخرت کے جمع کرنے اور قرب خدا کے حاصل کرنے میں مشغول ہے، وہ جانتا ہے کہ قرب الہی سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے جو اس کو چاہیے کہ وہ نماز سے غافل نہ ہو۔ نماز حالت قیام و رکوع و سجود میں دعا، تضرع، انابت، تذلل،
خضوع و خشوع سے مل کر بنا ہوا معجون ہے۔ نماز کو اس کی ظاہری و باطنی شرائط کے ساتھ بجا لانا چاہیے اور موانع کو دور کرنا چاہیے، اس امید کے ساتھ خدا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے مخصوص مہمان خانے میں جگہ دے گا جو صرف اولیاء مقربین کے لیے مخصوص ہے، اور حلاوت ذکر کے شہد سے جو بہترین لذت ہے اور جو درک شدنی ہے مگر قابل بیان نہیں ہے، یعنی یدرک ولا یوسف بہرہ مند کریں۔ ہیڈنگ ہے غافلین نماز کے لیے سخت نقصان۔ جو بھی نماز سے روگردانی کرے گا اس کو نقصان عظیم کا منتظر رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے واقعی اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، قیامت کے دن حسرت سے اپنی انگلی کاٹ رہا ہوگا۔ ریفرنس ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27۔ یاد رکھو قیامت وہ دن ہے جب انسان کے آثار غفلت اور پیروی شیطان آشکار ہو جائے گی، اور ہوس پرستوں کے لیے شیطان کی چوری کھول دی جائے گی۔ ریفرنس ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 23۔ لیکن قیامت میں ظاہر ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ دنیا ہی میں اس کا تذکر رکھنا چاہیے۔ چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ایک مثل سنو کہ ایک رات ایک سخت دشمن دیوار کے ابتدائی حصے میں سوراخ کر رہا تھا۔ ایک غم زدہ جو نیم بیدار تھا وہ آہستہ آہستہ کھٹ کھٹ کی آواز سن رہا تھا۔ وہ چھت پر جا کر نیچے جھانک کر بولا، اے بچے کیا کر رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ یہ آدھی رات کو کیا کر رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ ڈھول بجانے والے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ڈھول بجا رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے جوان ڈھول کی آواز کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس کی آواز کل سنیے گا جب وا حسرتا اور وا ویلتا کے نعرے بلند ہو رہے ہوں گے۔ میں جب چلا جاؤں گا تو ڈھول کی آواز سنائی دی جائے گی۔ اس وقت کل و جز پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ عزیز سامعین، یہاں پہ صفحہ نمبر 50 بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کتاب خاشعین کی نماز کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے اگلے یعنی 3rd پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 51، اور اس کے بعد مین ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے مطلب اول۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس کا آغاز کریں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔